اسنان نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پاسکل نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور مسکرا کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اسنان نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور وہ اٹھ کر چلنے کی بجائے خاموشی سے اس کے ساتھ آ لگی۔ کٹے ہوئے بالوں میں خوشبو تھی، زرد گلاب کی خوشبو۔ اسنان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ تمہارا ہاتھ بے حد سرد ہے۔ اسنان نے پاسکل کے جسم کی تھر تھراہٹ محسوس کی اور فوراً ہاتھ پرے کر لیا۔ نہیں نہیں، پاسکل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر اپنی گردن پر رکھ لیا۔ رہنے دو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابھی برسوں کی ہی تو بات ہے، تم نے اپنا ہاتھ اسی طرح میری گردن پر رکھا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ اس نے اسنان کے کوٹ کے بٹن ایک ایک کر کے کھولے اور بڑے مزے سے اپنا چہرہ اس میں چھپا لیا۔ کل صبح اگر میرے کوٹ پر ایک سنہری بال اٹکا ہو تو تم ہنگامہ برپا نہ کر دینا، کیونکہ وہ تمہارا ہی ہوگا۔ اسنان کے لب اس کے نرم اور گھنے بالوں میں تھے، زرد گلاب کی نرم پتیوں میں۔ ایک بال نہیں، درجنوں ہوں گے۔ اس نے اسنان کے سینے پر سر رکھ کر زور سے دبایا۔ بوئے ڈی بولن کا سرمئی اندھیرا اب تاریکی میں بدل چکا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر رہائشی مکانوں اور پانی میں ساکن رہائشی کشتیوں کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ ان روشنیوں کی جھلملاتے عکس کے علاوہ پورا دریا ایک سیاہ چادر کی طرح تھا، ہوا میں بے حد خنکی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، اسنان نے آہستہ سے اپنا منہ اس کے بالوں میں رگڑتے ہوئے کہا۔ ہر طرف تاریکی ہے، میں تو تمہارے کوٹ میں چہرہ چھپائے ہوئے ہوں۔ یہاں بے حد سکون ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے باہر دیکھا تو واقعی ہر طرف تاریکی ہوگی۔ تم ساری زندگی یوں ہی میرے کوٹ میں چہرہ چھپائے تو نہیں گزار سکتی، تمہیں کبھی نہ کبھی تو باہر دیکھنا ہی ہوگا۔ ہاں، کبھی نہ کبھی، مگر ابھی نہیں۔ پاسکل کا موڈ اب کافی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، چند روشنیاں، دریا کی لہروں کا ہلکا سا ارتعاش اور ان دونوں کی سرگوشیاں۔ اس مکمل سکوت میں دور سے پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی موسیقی کی ایک تان ان تک پہنچی، دھیمے سروں میں، اور پھر اسی لمحے ویانا کے ایک مشہور والس کی دھن پورے ماحول پر حاوی ہو گئی۔ لہروں کا تلاطم زیادہ ہوتا تو دھن ایک لمحے کے لیے قدرے دب جاتی اور پھر ابھر آتی۔ ویانا کی جنگل کی دھن، پاسکل نے سرگوشی کی۔ ہاں، 1 2 3 اور گھوم جاؤ۔ اسنان کے کان بھی دھن پر لگے تھے۔ 1 2 اسنان، پاسکل نے یکدم اپنا چہرہ کوٹ سے باہر نکالا اور اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، یاد ہے اس روز دریا سین کے کنارے میں نے تمہیں رقص سکھانے کی پیشکش کی تھی؟ ہاں، اسنان گھبرا گیا۔ اور پھر تم بے حد بزدل واقع ہوئے اور خواہ مخواہ اعتراض کیا کہ موسیقی کے بغیر رقص نہیں کیا جا سکتا۔ پاسکل نے شوخی سے کہا۔ اسنان خاموش رہا، اسے معلوم تھا کہ اس کے بعد وہ کیا کہنے والی ہے۔ یہاں تو موسیقی بھی ہے نا، ذرا غور سے سنو، بے حد خوبصورت دھن ہے۔ دریا کے دوسرے کناروں پر شاید کسی ہاؤس بوٹ میں پارٹی ہو رہی ہے۔ پاسکل نے اپنے کان دھن پر لگا دیے۔ لیکن یہاں تو اس قدر تاریکی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک ہاتھ تمہاری کمر پر اور دوسرا تمہارے کندھے پر، پاسکل نے پیچھے ہٹ کر کہا۔ رقص دیکھ کر نہیں بلکہ محسوس کر کے کیا جاتا ہے۔ پاسکل، بھائی پھر کبھی صحیح، رات بہت ہو چکی ہے۔ اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، تم اس طرح میرا ہاتھ تھام لو۔ پاسکل اسے رقص سکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ اسنان نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے اور اس کی ہدایت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ تھام لیا اور دوسرا کمر کے گرد ڈال دیا۔ اب کیا حکم ہے؟ اسنان نے اکڑوں کھڑے ہو کر دریافت کیا۔ اب تم دھن کے اس حصے کا انتظار کرو جہاں وولنیں قدرے رک کر دوبارہ ابھرتی ہیں۔ اس نے بڑے غور سے موسیقی سنی اور پھر ایک جھٹکے سے اسنان کو آہستہ سے ایڑیوں پر گھمایا اور رقص شروع کر دیا۔ 1 2 3 اور پھر گھوم جاؤ، 1 2 3، بالکل آسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاسکل زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی۔ پہلے تو اسنان کا ہر قدم ہی غلط اٹھتا رہا
اور وہ ہر بار پاسکل کا پاؤں مسل دیتا، لیکن وہ ایک اچھی استاد کی طرح بالکل شکایت نہ کرتی۔ رقص کے دوران میں اس کے قدم اتنے نپے تلے تھے کہ یہ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ اپاہج ہے۔ قدموں پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے، تم موسیقی غور سے سنو، قدم خود بخود اٹھتے چلے جائیں گے، پاسکل نے اسے گھماتے ہوئے ہدایت دی۔ تھوڑی سی مشق کے بعد سنان کو محسوس ہوا کہ یہ والس کچھ اتنا مشکل رقص نہ تھا، بس 3 تک گنتے جاؤ اور گھومتے جاؤ۔ اب وہ پاسکل کو اپنی باہوں میں لیے بڑی خود اعتمادی سے قدم اٹھانے لگا۔ اس کے کان وولنوں کی مد بھری تانوں پر لگے تھے۔ تم تو بڑا اچھا رقص کر لیتے ہو، پاسکل اپنا سر پیچھے ڈال کر ہنستی۔ شکریہ میڈم۔ سنان ایک لمحے کے لیے رکا، اپنے آپ کو پاسکل کی باہوں سے آزاد کیا اور جھک کر رنش بجا لایا۔ پاسکل بھی بڑی سنجیدگی سے، جو اب جھک گئی اور پھر نرمی سے اس کے بازوؤں میں سما گئی۔ تمہارے ہاں بھی تو لوگ رقص کرتے ہوں گے؟ ہاں، کرتے ہی ہیں۔ تو پھر تم مجھے پاکستانی رقص سکھا دو، پاسکل نے مچل کر کہا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی رقص کر سکتا ہوں۔ تم دراصل مجھے سکھانا ہی نہیں چاہتے، بزدل۔ پاسکل نے اسے چھیڑا اور پھر اتنی زور سے گھمایا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ دریا کی پرسکون سطح پر ایک خوبصورت اور روشن کشتی آہستگی سے تیر گئی۔ یہ ایک بڑی ہاؤس بوٹ تھی۔ آج میں بھی رقص کر سکتی ہوں، پاسکل نے سرگوشی کی۔ تھوڑی دیر بعد گھنے درختوں کی اور سے چاند نکل آیا اور وہ دریا کی سطح پر ایک روح پھیلی قالین بچھ گیا۔ شاہ بلوط اور بید کے درختوں کے پتے چمکنے لگے۔ موسیقی کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر اب اس کی جگہ پاسکل کی مترنم گنگناہٹ نے لے لی تھی۔ اوہ، میں اب بے حد تھک چکی ہوں۔ پاسکل ہاتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ دریا سیندھ کے کنارے والس کا پہلا سبق ختم ہو چکا تھا۔ پاسکل، سنان نے تھوڑی تلے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا ہے سنان؟ پاسکل نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ تم یہ جان لو کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میں تمہارے پاس کرسمس تک رہوں۔ میں دل و جان سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، مگر پلیز سنان۔ پاسکل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ پلیز، اب کچھ مت کہو، میں تمہاری ہی خواہش کے مطابق اداس نہیں ہونا چاہتی۔ سنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے گرم لبوں سے لگا لیا۔ پاسکل کا ہاتھ بالکل سرد تھا۔ یاد ہے، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور اس طرح آدھی رات کو دریا کے کنارے رقص کرنے کو تو آرام نہیں کہا جا سکتا۔ تمہیں سردی لگ جائے گی۔ پاسکل خاموشی سے اپنی ستواں ناک سنان کے سینے پر رگڑتی رہی اور چپکے چپکے ہنستی رہی۔ پاسکل تمہاری خالہ؟ ہاں، خالہ۔ پاسکل ایک دم چونکی اور اپنے آپ کو سنان کی گرفت سے علیحدہ کر کے کہنے لگی، غلطی ہو گئی، میں نے تو انہیں کہا تھا کہ میں شام ہونے سے پہلے ہی لوٹ آؤں گی، وہ یقیناً پریشان ہو رہی ہوں گی۔ تو پھر چلتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ پاسکل کے کندھوں پر رکھ دیا اور وہ آہستہ آہستہ ان سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے جو اوپر سڑک تک جاتی تھی۔ ارے ہاں، وہ بنسی اور کنڈیاں، پاسکل نے ایک دم رک کر اسے یاد دلایا۔ انہیں وہیں دریا میں رہنے دیتے ہیں، کسی کچھوے کے کام آئیں گی، سنان نے ہنس کر کہا۔ پاسکل بھی ہنس دی اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ سیڑھیاں طے کر کے جب وہ سڑک پر پہنچی تو پاسکل آہستہ چلنے کے باوجود تھکن سے نڈال ہو رہی تھی۔ کار میں بیٹھ کر اس نے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، سنان، تمام خوبصورت چیزوں کا انجام خوبصورت کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر کار سٹارٹ کر دی۔ سنان اس کی یہ بات نہ سمجھ سکا۔ تم یہاں سے سیدھی اپنے فلیٹ پر چلی جاؤ، خالہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نیولی کے پل تک پیدل چلا جاتا ہوں اور وہاں سے ٹرام مل جائے گی۔ پاسکل نے سر ہلایا۔ میں تمہیں تمہارے مکان تک چھوڑ کر ہی آؤں گی۔ تم نے آج رقص کرنا سیکھ لیا ہے، اس لیے اب میں پیرس جیسے شہر میں تمہیں اکیلے گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ نیولی کے پل کے پاس پہنچ کر جب وہ دائیں ہاتھ مڑے تو ایونیو 4 کی تمام روشنیاں منور تھیں اور ٹریفک کا بے پناہ ہجوم تھا۔
تمام دن سورج کی گرم کرنوں تلے سلگنے کے بعد پیرس ایک مرتبہ پھر بیدار ہو چکا تھا۔ سنان سوچ رہا تھا کہ وقت نہیں تھما۔ سین کے پانی میں پڑی ہوئی ساکن کنڈیاں اور پاسکل کا سفید لباس اب خواب کی باتیں لگ رہی تھی، ایک سراب۔ کار فتح کی محراب کے بڑے چکر میں داخل ہوئی تو پاسکل سنان کی طرف دیکھ کر بے اختیار ہنس دی۔ فکر نہ کرو، میں اب اس چکر کے گرد بے مقصد نہیں گھوموں گی۔ اب تو میں رقص بھی کر سکتی ہوں۔ تم اگر مجھے یہاں اتار دو، میں پیدل ہی گھر چلا جاؤں گا۔ تمہاری خالہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ بالکل نہیں، تمہاری نیت خراب لگتی ہے۔ میں تمہیں گھر تک ہی چھوڑ کر آؤں گی، تمہاری مرضی۔ سنان پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا لیا۔ پاسکل، پچھلے چند روز سے تم سارا دن میرے ساتھ گزارتی ہو، تمہاری خالہ برا تو نہیں مناتی؟ اوہ خالہ، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ انہوں نے تو اسکریکر کے کلیسا میں مریم کے مجسمے تلے موم بتیاں جلا کر شکر کیا ہوگا کہ ان کی بھانجی نے بھی بالآخر گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے۔ ممارت کا علاقہ آیا تو وہاں خوب رونق تھی۔ تمام قہوہ خانے بھرے پڑے تھے، کہیں کہیں موسیقی بھی بج رہی تھی۔ سنان کے مکان کے سامنے پہنچ کر پاسکل نے فٹ پاتھ کے کنارے پر کار کھڑی کر دی۔ سنان اترنے لگا تو اس نے اس کا بازو تھام لیا۔ زندگی میں پہلی بار آج مجھے اس بوجھ کا احساس تک نہیں جس کے تلے میں ہر وقت پستی رہی ہوں۔ آج میں بھی عام انسانوں کی طرح تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کبھی بھی اپاہج نہ تھی۔ یہ احساس عارضی ہی صحیح، لیکن سنان، یہ صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ پاسکل کی آنکھیں بھیگ گئی۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، تم نے آج مجھے رقص جو سکھا دیا ہے، سنان نے ہنس کر کہا۔ میرا تو خیال ہے تمہیں رقص کرنا پہلے سے ہی آتا تھا، ورنہ اتنی جلدی نہ سیکھ لیتے۔ اس کی آنکھیں ابھی تک نم تھیں۔ تم بہت تھک چکی ہو پاسکل، سنان نے اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا۔ بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد گھر پہنچ کر بستر پر لیٹ جاؤ۔ اور مجھے لوری کون سنائے گا؟ پاسکل نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ آج تم اتنی تھک چکی ہو کہ لوری کے بغیر ہی نیند آ جائے گی۔ شب بخیر۔ سنان یہ کہہ کر دروازے کے پاس پہنچا تو پاسکل نے کار کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہارن مت بجاؤ پاسکل، کہیں وہ میڈم سی باہر نہ آ جائے۔ سنان جلدی سے واپس آ گیا۔ کل کے بارے میں تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، پاسکل نے قدرے غصے سے کہا اور ہارن سے ہاتھ اٹھا لیا۔ کل ڈاکٹر کے مشورے، پھر کہو گے کہ یہ بلیک میل ہے۔ لیکن اگر تم کل مجھے ملنے نہ آئے تو بس پھر ایسا درد ہوگا کہ آ جاؤں گا۔ سنان نے فوراً ہار مان لی۔ کتنے بجے؟ پاسکل خوش ہو گئی۔ واقعی 9 بجے تک آ جاؤں گا۔ لور کا عجائب گھر دیکھنے چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پاسکل نے خوش ہو کر پھر کار کا ہارن بجا دیا۔ سنان نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑ کر دیکھا تو پاسکل ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تم جاتی کیوں نہیں؟ چلی جاتی ہوں، پاسکل نے منہ بنا کر کہا اور کار سٹارٹ کر دی۔ تو پھر کل 9 بجے، سنان نے ہاتھ ہلایا اور دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے وقت اس نے ساتھ والے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں بالکل تاریکی تھی۔ اس نے نہایت خاموشی سے قفل کھولا اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کپڑے بدلنے سے پہلے اس نے یوں ہی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو کار ابھی تک فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی تھی اور اس میں بیٹھی ہوئی پاسکل کی نظریں کھڑکی پر جمی تھیں۔ سنان کو دیکھ کر وہ قدرے جھینپ گئی۔ جاتی ہوں، اس نے زور سے کہا اور پھر کار سٹارٹ کر کے گلی کی نکڑ پر مڑ گئی۔ آج میں بھی عام انسانوں کی طرح تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کبھی بھی اپاہج نہ تھی۔ کہیں دور تاریکی میں پاسکل کی آواز گونجی اور ایک چھناکے سے سنان کے خوابیدہ ذہن کے پردوں سے آ ٹکرائی۔ پھر تاریکی جھٹنے لگی۔ دور پاسکل کا حسین چہرہ دکھائی دیا جو لحظہ بہ لحظہ سنان کے قریب تر ہوتا گیا اور پھر آہستگی سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔